السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم 2-3 اہم امور کو ڈسکس کریں گے، جن میں سب سے پہلے ہم اس بارے بات کریں گے کہ ملک پاکستان جہاں امن و آشتی کی ایک فضا چلی تھی، قوم کی قربانیاں، پاک فوج کی قربانیاں رنگ لائی اور کافی عرصے سے ہم امن اور سکون سے رہ رہے تھے کہ اچانک پھر مملکت میں ایک خونی دھماکہ ہوا، ایک خودکش دھماکہ ہوا اور ایک سیاسی پارٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جو خودکش دھماکہ ہوا، اس کے پیچھے کئی سوالات اٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ اور مبصرین کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے ہم جانیں گے۔ اور دوسرا جو موضوع ہے، دوسرا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ ناظرین کے علم میں ہے کہ آج ہی غالباً سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن سے لاہور جائیں گے، اور جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت نے انہیں سزا سنائی ہے 10 سال قید کی، ان کی بیٹی کو 7 سال قید کی، اور آج وہ جائیں گے اور مسلم لیگ نون کے ورکرز وہ ہر شہر میں نکلے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کے حق میں نکلے ہیں۔ کیا پس منظر ہے اس قوم کا، کیا بنے گا کہ ایک سزا یافتہ شخص کے لیے وہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کیا عوام کے اندر شعور نہیں ہے یا پھر وہ بے گناہ تھے؟ تیسری جو اہم چیز ہے جسے ہم ڈسکس کریں گے کہ انتخابات کی آمد ہے۔ یقیناً ہر ایک شخص نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنے مہمانان گرامی سے اس حوالے ضرور بات کریں گے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک محب وطن ہونے کے ناطے ہم کسے اپنا لیڈر چنیں، کس کو اپنا یہ حق دیں، کس کو اپنے آنے والے 5 سال کے لیے نمائندہ بنائیں، اور کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم کسی لیڈر کو، کسی امیدوار کو ووٹ دیں، کون سی وہ صفات ہیں جن کو ہم مد نظر کے رکھ کر اپنا امیدوار، اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیجیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے دوست، میرے معزز مہمان جناب فردوس جمال صاحب۔ جمال صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اسی طرح ناظرین، اسی حوالے سے ان 3 اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو دیگر مہمانان گرامی ہوں گے، ان میں محترمہ طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ امریکہ سے مشہور صحافیہ ہیں اور کالم نگار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور اسی طرح پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح دوسرے تجزیہ نگار اور سینئر صحافی جناب ناصر محمود ملک صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ ناظرین ہمارا یہ پروگرام فیس بک پیجز پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے جو آفیشیل پیجز ہیں وصال اردو کا، گہری نظر کا، ان کو آپ وزٹ کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ جناب جمال صاحب، سب سے پہلے تو ایک عرصہ ہوا تھا، ہم بڑے خوش تھے، الحمدللہ، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، لیکن عرصے بعد پھر اچانک ایک قوم غم کی صورتحال سے دوچار ہو گئی۔ کیا بہت سارے لوگوں کے تجزیے ہیں، تبصرے ہیں جو اس کے پس منظر اور پیش منظر کو اپنے اپنے الفاظ میں اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو پشاور میں یہ جو اٹیک ہوا، اس کو اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ اگر بیان کرنا چاہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو سانحہ پشاور پہ پوری قوم جو ہے سوگ کی کیفیت میں، جی بالکل، دکھ اور علم کی کیفیت میں ہے اور غم کی کیفیت میں ہے۔ قطع نظر ANP سے نظریاتی اختلاف، سیاسی اختلاف اور ان کی فکری اپروچ سے اس حملے کو ہم کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور اس حملے کو پورے پاکستان پہ حملہ تصور کرتے سمجھتے ہیں۔ میں اگر کہنا چاہوں اس پہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان گزرے 15 سال سے ایک جنگ کی کیفیت میں ہے۔ ہم حالت جنگ میں، کوئی مانے نہ مانے، ہم حالت جنگ میں ہیں۔
دھماکے ہوتے رہے، ہر سال ہوتے رہے، اس کے فگرز مختلف ہیں، کہیں کمی ہو گئی، کمی زیادہ ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپریشن راہ نجات، آپریشن ضرب عضب اور اس طرح کی رد الفساد، کئی آپریشنز اور کئی قربانیوں کے بعد امن بحال ہوا تھا. اور لیکن یہ توقع بھی مطلب ہم چونکہ دشمن سے ہر وقت جب جنگ میں ہیں، ہم اس جنگ سے مکمل باہر نہیں نکلے تھے. ہم 90% 80% کہہ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہوئے، ہم نے دشمن کو دور دھکیلا ہے، لیکن ہمارا جو دشمن ہے وہ زخمی ہے، وہ بچے کچے جو عناصر ہیں وہ پاکستان پہ وار کر سکتے تھے. نیا یہ موقع ملتے یہ ایک ذہن میں تھا، یہ ہو سکتا تھا، تو یہ غیر متوقع نہیں تھا. لیکن یہاں پہ جو اہم چیز ہے، میں جس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہوں گا، جس پر توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہوں گا، اہم یہ نہیں ہے کہ حملہ ہوا ہے، اہم ہمارا رد عمل ہے. چونکہ سابقہ جب 15 سالوں میں کوئی بھی حملہ ہوتا تو پوری قوم اس حملے کو دشمن کی کارروائی سمجھتی تھی اور اس پہ مذمت بھی اسی طرح کی ہوتی تھی اور پوری قوم یکجا ہوتی تھی اور پوری قوم میں یکجہتی اور وحدت کا ایک مظہر ملتا تھا. لیکن بدقسمتی سے دشمن نے اب کے جو حملہ کیا اس کی ٹائمنگ ایسی اس نے چن لی، ایسی ٹائمنگ کہ جس میں قوم کو زیادہ تقسیم کیا جا سکتا تھا. اب یہ کہ فرق یہ ہے سابقہ حملوں اور اس حملے میں کہ پہلے جب بھی حملہ ہوتا تھا تو ہماری قوم یہی کہتی تھی کہ ہمارے دشمن کا وار ہے اور اس کی مذمت بھی کرتی تھی، اس پہ ہم سب لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے. لیکن اب کے اس کو جو ہے نا ایک وہ اس طرح کے رنگ اس کو دینے کی خدا نہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ایک دوسرے کی طرف کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مطلب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یار یہ حملہ ممکن ہے ایم پی نے خود کیا ہوگا، ممکن ہے جی ان کے میاں صاحب، چونکہ ان کے حوالے سے ایک پرسپشن پایا جاتا ہے جب بھی وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو حملہ کروایا جاتا ہے. حالانکہ میں ان سب پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. یہ جو تھیوری ہے، یہ سازشی تھیوری ہے، ان سب کو میں کنڈم کرتا ہوں. دشمن اب بھی ہمارا وہی ہے جس نے حملہ کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے قوم جو ہے نا، قوم کی جو فکری تقسیم ہے اس وقت وہ بڑی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، رد عمل کے حوالے سے جو ہمارا رد عمل جانا چاہیے تھا، ہمارا دشمن ایک ہے، ہمیں کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم ڈھونڈے. آپ اگر 4 مہینے 3 مہینے پہلے کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں انڈین میڈیا کے، وہ کیا بول رہے ہیں ہمارے الیکشنز کے حوالے سے. یہ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں وہاں دھماکے ہو سکتے ہیں، کہ پاکستان کے الیکشنز پر امن ماحول میں نہیں ہو سکتی ہیں. وہ تجزیہ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ان کے عسکری ماہرین، ان کے سیکیورٹی ایڈوائزرز یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن پرامن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہمارے ہاں حملے ہوتے. تو آپ اس بات کو کامن سینس یہی کہتی ہے کہ آپ سمجھ لیں حملہ اب بھی دشمن نے کیا ہے. لیکن ہمارا جو رد عمل ہے وہ قومی رد عمل ہونا چاہیے. قوم کا حملہ پاکستان کے کسی بھی جماعت پہ ہوا ہے، پارٹی پہ ہوا، فرد پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حملہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا. تو یہ رد عمل ہمارا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو ابھی بالکل آپ نے بجا فرمایا، یعنی جیسے ہی یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو مشتعل مظاہرین تھے وہ اداروں کے خلاف یعنی نعرے بازی ہو رہی تھی. اور آج میں نے ابھی آنے سے قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں باقاعدہ ایک ریلی نکالی گئی ہے پشاور میں، ایک بہت بڑی ریلی. اس میں سرخ اور کچھ سوگ کے طور پہ سیاہ کلر کے جھنڈے لے کے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ابھی ہمیں قوم کو کس طرح سے اٹھانا ہوگا کہ دیکھ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو وہاں پہ اسمبلے میں شہید ہوئے تھے ہارون بلور صاحب، جی آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ان کے والد صاحب بشیر بلور بھی خودکش حملے میں مارے گئے. اس خاندان کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، خودکش حملے میں مارے جاتے ہیں اور یہ لوگ فوجی آپریشن کے سب سے زیادہ حق میں رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی یہ لوگ سب سے سوات آپریشن کے لیے فرنٹ پہ انہوں نے آ کے قربانیاں دی ہیں. ظاہر ہے اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے، ٹھیک ہے نا، حمایت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انہوں نے فرنٹ پہ قربانی دی. اور اس کے بیٹے نے، آپ کو میں بیٹے سے بھی پہلے میں ایک بات دلچسپ کہوں گا کہ یہ جو طیبہ صاحبہ کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. محترمہ، بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے. کچھ تو امن و امان کی صورتحال بھی ان دنوں مخدوش ہو گئی ہے. قوم جو خوشی کی لہر قوم میں دوڑی تھی وہ پھر سے سوگوار ہو گئی ہے.
اور سیاسی ہلچل بھی کافی یعنی گرما گرمی ہے، گہما گہمی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان کا جو مستقبل ہے، مستقبل کو ہم یعنی مستقبل قریب تصور کریں گے کہ 25 جولائی کے بعد آپ کیسا پاکستان دیکھ رہی ہیں؟ یعنی آپ کا یعنی سوچ کیا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پاکستان جو بنا تھا الحمدللہ 70 سال ہوتے ہیں، ابھی تک بہت سے نشیب و فراز، اونچ نیچ، عروج رواج، بڑے عجیب و غریب، خوفناک، ہولناک واقعات سے بھری ہوئی ہے پاکستان کی. لیکن ایک بات جو ہے وہ روشن کی طرح سب یہاں ہے اور ہو چکی ہے کہ پاکستان کا وجود 70 سال سے قائم ہے اور تا قیامت قائم رہنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اگر اس میں ختم ہونا ہوتا یا اس کے جو بھی دشمن اس کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو بھی حاسدین اور دشمن جو اس کو تباہ حال دیکھنا چاہتے ہیں وہ 70 سال میں بہت کچھ کر چکے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس ہسٹری کو 70 سال کی تاریخ میں جو اتنے ہولناک واقعات ہوئے ہیں، اب تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں. اب تو میڈیا بھی آزاد ہو گیا، عوام کو بھی شعور آ گیا اور چیزیں بہت بدل چکی ہیں. اس لیے اب وہ خوفناک ہولناک تاریخ جو ہم دہرا چکے ہیں، جو دیکھ چکے ہیں، وہ اب انشاءاللہ ہم نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ. اور پاکستان قائم و دائم تھا، ہے، رہے گا. تو کچھ بھی نہیں ہونا، نہ پہلے کچھ ہو گیا، پھانسی بھی لگ گئی، جہاز کے اوپر لوگ بھسم ہو گئے، زمین پہ قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے حاکم آئے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے، بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑے بڑے نمرود اور فرعون آئے. لیکن انبیاء کرام جو بڑے بڑے آئے تو ان کے نام رہے، باقیوں کے نام و نشان مٹ گئے. جی بالکل. تو جنہوں نے کام کیے، جو منظور خدا ہو گئے، وہ یاد رہے اور باقی بالکل ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو یہ 25 کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن ہے، ایک تاریخ ہے جو 70 سالوں میں آئی، اس میں سے ایک تاریخ ہے، آئے گی، چلی جائے گی. پاکستان کے لیے ہم بہتری اور یہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں. جب بھٹو کا ٹائم تھا یا ایوب خان کا ٹائم تھا یا وہ جو بھی آیا وہ یہی نعرہ لے کے آیا کہ میں جناب تقدیر بدل دوں گا، میں احتساب کے لیے آیا ہوں، میں آیا چلا گیا. تو اس لیے کسی ایک پہ توکل کی وجہ سے یہ ملک قائم نہیں ہے کہ جی اب بہتر کہا جائے کہ جی اب 25 کو نواز شریف کا اگر کوئی باب ختم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں عمران خان کا شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی الیاس کشمیری آ جائے گا، کوئی اور اسد اللہ آ جائے گا، کوئی احمد رسول اللہ سے، یعنی نام بدلتے رہیں گے لیکن پاکستان میں وہی رہنا ہے. اور دن بدن بہتری اور بہتری اور بہتری ہی انشاءاللہ آتی جاتی. انشاءاللہ. تو محترمہ آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ابھی ظاہر بات ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے. قوم کو بس ایک چیز کی کبھی سمجھ آ جائے نا، کیونکہ باقی قوموں کو آ گئی ہوئی ہے باہر. یورپ میں آپ دیکھیں یہ بھاگتے ہیں تو یورپ ہی جاتے ہیں نا، امریکہ یورپ سے نیچے تو یہ رہتے نہیں ہیں. تو یہ کیونکہ اسٹرانگ قوم ہیں، ان قوموں کو یہ سمجھ ہے کہ ہمارا ملک سب سے پہلے ہے، بعد میں سیاست ہے، جمہوریت ہے، پہلے ملک ہے. تو یہ اپنے ملک کے ساتھ بہت وفادار لوگ ہیں. ہماری قوم پاکستانیوں کو بھی کبھی یہ سمجھ آ جائے نا کہ پاکستان ہے تو ہم لوگ کو، باقی سب آنے جانے ہیں، سب مامی پھپھے چاچے کے رشتے دار ہیں، کسی نے تمہارا گھر نہیں بھرنا، سارے اپنا ہی گھر بھریں. اس لیے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ان بندوں کے ساتھ مخلص ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی جمال صاحب.
تو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے سوال کیا کہ وہاں پہ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور بدقسمتی سے فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو یاد کراؤں اس حملے میں جو شخص مارے گئے، قتل ہوئے، ہارون بلور صاحب سوشل میڈیا میں زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی شہادت سے 1 ہفتہ پہلے اس نے ٹویٹ کیا، اور اس کی ٹویٹ ابھی بھی ٹویٹر پہ پڑی ہے، ٹویٹر ہینڈل آپ چیک کر سکتے ہیں. اور وہ ٹویٹ کیا تھی؟ اس میں اس نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. شکریہ اس بات پہ ادا کیا کہ ہمارے خاندان کی قربانیوں کو پاک فوج نے سراہا، اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو خراج تحسین پیش کیا، ان کو اپنی ڈاکومنٹریز کا حصہ بنایا. اور جب بھی شہادتوں کی ذکر آتا ہے، داستان آتی ہے قربانیوں کا، تو ہمارے خاندان کو یاد کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی شہادت کے بعد فوری بعد ان کے بیٹے کا رد عمل اٹھا کے چیک کریں. جی بالکل، ویڈیو میں نے دیکھی ہے. دانیال کا دیکھو رد عمل، وہ ٹھیک ہے نا، پاک فوج کو بلیم نہیں کر رہا بلکہ والد کی میت پڑی ہوئی ہے اور وہ کس طرح. اچھا، باقی یہ جو کر رہے ہیں اس طرح کے، پشتین کی تحریک تھی اور اس طرح کے، یہ ایک مخصوص لابی ہے جن کو باہر کی فنڈنگ ہوتی ہے، باہر کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. ایسا موقع ملتا ہے. وہ لوگوں کے خون پہ تجارت کرنے والے، جہاں پہ خون پڑتا ہے وہ گدھ آ جاتے ہیں. یہ گدھ ہیں، وہ گندے گدھ ہیں جو شہادتوں کے اوپر، خون کے اوپر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں اور ملک سے وفا نہیں کر رہے تھے. بس یہ صاحبہ نے کیا فرمایا کہ ملک سب سے پہلے ہے. ملک ہے تو یہ رہیں گے، ملک نہیں ہے تو یہ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. ایوب کا دور بہت سنہرا دور تھا. ایوب نہیں رہا، ملک رہا. ٹھیک ہے. ضیاء الحق تھا، ضیاء الحق نہیں رہا، ملک اب بھی ہے. بھٹو صاحب تھے. بھٹو صاحب، نواز شریف، اگر بھٹو صاحب کے میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، ان کے جوتے صاف کرنے کے بھی قابل نہیں. کس انٹرنیشنل فورم پہ آج تک نواز شریف نے 35 سال حاکم رہا؟ کس انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کس نے ترجمانی کی؟ کچھ بھی نہیں ہے بھٹو کے مقابلے میں. لیکن بھٹو نہیں رہا، پھانسی ہو گئی پاکستان. لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے بھٹو کو جس دن پھانسی ہو گئی. بہت گہری بات ہے. ضیاء الحق 11 سال تک رہا اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے نا. اس کے جنازے میں، یہ تو مرے گیا، اس کے جنازے میں جانے والا کوئی نہیں ہوگا. ضیاء الحق ان کے جنازے میں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں 20 لاکھ لوگ شامل ہوئے تھے. اس کے جو ایک جنازہ ہوا، ہرمین اس کا جنازہ ہوا، وہ الگ سے. پاکستان کے ہر شہر میں اس کا جنازہ ہوا، لیکن پاکستان پھر بھی رہا. تو یہ ذہن میں بٹھایا کہ کسی شخصیت کے ساتھ پاکستان ختم. جمال صاحب، ایک سمجھنے والی بات ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کھاتے پاکستان کے ہیں اور گاتے کسی اور کے ہیں. تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم عناصر کہتے ہیں، یا جن کو اگر ہم ٹیشو پیپر کہہ دیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور جب مفادات ختم ہوتے ہیں تو انہوں کو سیٹ پہ لگایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو سوال یہ ہے کہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ ماں، یعنی دھرتی جو ہے نا، وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے پر، ماں کے ساتھ غداری کرنے پر انہیں ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ دیکھیں عبداللہ صاحب، ان کا اگر ضمیر ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں کرتے. ضمیر نام کی چیز ان کے ذہن میں، ان کے عقل میں، ان کی کھوپڑی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جس طرح جسم میں کچھ گندا خون ہوتا ہے، جس طرح بسا اوقات اعضاء جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ ناکارہ اعضاء ہیں اور یہ وہ جسم کا گندا خون ہے جو اس کو نچوڑ کے پھینکنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیمک کی طرح، ورنہ اس ملک کو کھائیں گے. دیکھو دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چور کو سزا ہوتی ہے، عدالتیں سزا سناتی ہے، سپریم کورٹ اس کو سزا سناتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے اینٹی کرپشن کے ادارے، احتساب کے ادارے اس پہ سزا سناتے، اور آپ نعرے لگا رہے ہیں ہمارے دل میں رہتا ہے. دیکھیں ہمارے قوم کے المیہ یہ ہے عبداللہ صاحب. میں اب کیا کہنا چاہوں گا. دیکھیں کل آ رہا ہے، اب اس کی فلائٹ بھی کہہ رہے ہیں کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے. نہیں، یہ بھی روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تازہ اپڈیٹ ہے. وہ پاکستان آ رہا ہے وہ شخص جس کے اوپر 300 ارب کے کرپشن کے وہ ہے. اس کے اوپر 3 ریفرنسز میں سے ایک ریفرنس عدالت نے اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. وہ آئے گا تو کہاں جائے گا؟ جیل جائے گا، اڈیالہ جائے گا. چور، سادے لفظوں میں کرپشن نہیں، چور اس کے ثابت ہے. تو آپ اس کے استقبال کے لیے گلگت سے لے کر، سکردو سے لے کر، کراچی سے لے کر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ باہر پھول برساؤ میرا محبوب آ رہا. ٹھیک ہے نا. ایک چور آ رہا ہے، ایک ڈاکو آ رہا ہے جس نے ملک کے 300 ارب روپے کھائے، جس نے اپنی پراپرٹی بنائی، اس پراپرٹی میں وہ رہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ایون فیلڈ کیا ہے، پارک لین کیا ہے، جی وہ اس کی وہ پراپرٹی ہیں جو 90s میں آپ سے پیسے لے کر، آپ کے قومی خزانہ چھین کر اس نے وہاں پہ بنایا ہے، اور وہ آ رہا ہے، آپ استقبال کر رہے ہیں. یہ تو قوم کا المیہ ہے.
قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوموں کو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کو تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود تبدیل ہونے کا ارادہ نہ کرے. تو ہماری قوم کے تبدیل ہونے کے ارادے بہت کم ہیں. جس دن یہ تبدیل ہونے کا ارادہ کرے گی چور ڈاکو جائیں گے واپس آئیں گے نہیں ملک میں. آپ بالکل قطعاً تو ایسا نہ کہیں, امید رکھیں, اچھی امید رکھیں. دیکھیں امید قوم کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. دیکھیں ایک شعور تو اس میں ہے, کوئی شک نہیں کہ مطلب ایک حد تک شعور کوشش ہو رہی ہے کہ اس میں شعور آ جائے, اور بہت حد تک قوم ابھی جو اس کے خلاف آواز آ رہی ہے ہو رہی, لیکن مطلب لاکھوں میں نہیں ہے تعداد, کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں ابھی تک جو اب بھی بریانی کے پلیٹ کے اوپر جو ہے نا اپنا ضمیر فروخت کرتے, اپنا ووٹ فروخت کرتے, اپنی شہادت کو فروخت کرتے. یہ ایک دو لوگ نہیں, یہ کروڑوں میں موجود ہیں. اور پھر سوال کر رہے کرپشن ثابت نہیں ہو گئی. تو ایسی قوم کا تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہو. تو اس قوم کو مثلا ہم نے شعور دینا ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھو شعور کیسے دے دیں گے عبداللہ صاحب؟ شعور دینے کے لیے دیکھو آپ کو لیڈرشپ ایک دفعہ تبدیل کرنی ہوگی, ایک دفعہ ایسی لیڈرشپ لانی ہوگی, ٹھیک ہے نا, ملک کے اندر. اور وہ دیکھو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ تبدیلی کسی طرح بھی آپ نے ایک دفعہ ایک لیڈرشپ لائے جو دیکھیں آپ میں جو حیرت ہو رہی ہے, ہمارے ٹی وی چینلز جو ہے نا اس کو کبھی نیلسن منڈیلا سے ملا رہے ہیں, کبھی چرچل سے ملا رہے ہیں, ایک صاحب نے جو ہے نا سقراط سے ملا دیا, ماؤ سے ملا دیا. اب ان لوگوں کو جا کے دیکھیں وہ ان کا فکر کیا تھی, ان کے نظریے کیا تھے, کس کاز پہ وہ مرے تھے. دیکھو انہوں نے اپنی قوم کو, ان کی قومیں بھی اسی طرح تھی افریقن. دیکھو نیلسن منڈیلا کہاں تھا؟ جنوبی افریقہ میں. اس کی قوم ہماری قوم سے بھی گئی گزری تھی, ٹھیک ہے, جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے, ان پڑھ لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, بلکہ ان کے قوم کو تانا بھی یہی دیا جاتا ہے کہ سیاہ فام تھے. اس کو لا کے کھڑا کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں شروع میں نہیں بنائی اس نے, لیکن وہ ایک دفعہ آیا اقتدار میں, اور اس نے 15 سال کے دوران میں عبداللہ صاحب قوم کو دنیا کے, دیکھو آج جاؤ کیپ ٹاؤن, دنیا گھومنے کے لیے وہاں جاتی ہے ان کے ملک میں, فلمیں بنتی ہیں وہاں پہ ان کے ملک کے اندر. تو مطلب وہ اس نے قوم بنا لی. تو ایسا کوئی آئے, دیکھو اس کو تو ہم نے آزمایا, 3 دفعہ اس کو وزیر اعظم بنا کے دیا. ملک صاحب آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصر ملک صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں سر, آپ نے ٹائم دیا. سر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ تو بڑے یعنی باخبر رہتے ہیں, ہر ایک خبر سے آپ ہر وقت باخبر رہتے ہیں. تو سر یہ جو سیاسی صورتحال ہے, ابھی میاں صاحب اس وقت جا رہے ہیں پاکستان, اور وہاں پہ پاکستان میں کچھ سیکیورٹی خدشات بھی ہیں اور کچھ عوامی ہنگامہ آرائی کے خدشات بھی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو الیکشن ہمارے آ رہے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ ہماری جو قومی املاک ہیں ان کو کیا ہم ترس کی نگاہ سے دیکھیں؟ کیا یعنی آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میں فردوس بھائی کی اکثر باتوں کی تائید بھی کرنا چاہتا ہوں, جو یہ فرماتے تھے, ہمارے مرشد ہیں اور جذباتی قسم کے پاکستانی بھی ہیں. جی. تو میں ان کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. دیکھیں آپ کو اور سارے سننے والوں کو میرا نقطہ نظر بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک چھپر چھاں, ایک ماں جیسی ہوتی ہے. جی. اور اس کا کیریکٹر تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. جی ملک صاحب. اس میں تحفظ مذہب کے مطابق مکمل آزادی ہونی چاہیے. اب ان باتوں کو مد نظر, اور آپ کا جو حق انتخاب ہے وہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے. جی. میں پچھلے بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پلڑا جو ہے وہ فوجی شرافیہ کے حق میں بھاری رہا ہے, اور جو نہیں رہنا چاہیے. جی. اب وقت آ گیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قوم اتنی میچور ہو گئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے ملکی مفاد کو, زمینی حقائق کو, عالمی حالات کو مد نظر رکھ کر ان چیزوں کو ہر ادارے کو, ہر فرد کو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے, اپنی حدود سمجھتے ہوئے کردار ادا کرنا پڑے گا. جی.
ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 40 سال میں ہم نے جو ہویا اس نے ہمیں ہمیشہ اس کے بدلے ہمیں خاک اور خون ہی ملی. تو کیوں نہ آج ہم اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں. بطور ہماری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے جی، لیکن اب ہمیں سیکھ جانا چاہیے. اور ریاست یہ جو نظام ہم چلا رہے ہیں پوری دنیا میں آپ جاتے رہتے ہیں اور میں بھی آوارہ روح ہوں, میں بھی جاتا رہتا ہوں. یقین مانے شرمندگی ہوتی ہے. افغانستان اور صومالیہ کا پاسپورٹ بھی ہم سے اوپر ہے اور ہم بھلے اس کے اوپر جتنے پردے ڈالتے رہیں, جتنے بھی مخفوف الفاظ میں کہتے رہیں, جو بھی اس کو خوبصورت اور دلنشیں بیانیاں دیتے رہیں, لیکن اس کی وجہ ہماری فوجی اشرافیہ ہے. ہماری دنیا میں جو بھی بدنامی ہے وہ فوجی اشرافیہ کی وجہ سے ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ملک صاحب چل نہیں پائیں گے. ملک صاحب آپ ایک ادارے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, اور حالانکہ اگر ہم زمینی حقیقت کو دیکھ لیں تو ایک ملک میں, جمہوری ملک میں عوامی رائے دیکھی جاتی ہے. اس وقت اگر ہم پاکستان کے جو عوام ہے اس کی رائے دیکھیں تو وہ یعنی جو پاک فوج ہے اس کے حق میں بہتر ہے, اور سیاستدانوں کے حوالے سے عوامی رائے کچھ اچھی نہیں ہے. تو پھر آپ ایک طرف جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی, پہلی بات یہ ہے, آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس بات سے آپ یہ ناپتے ہیں؟ کس چیز سے اندازہ؟ ہمارے پاس قوم ہے, عوام کی رائے. میں قوم کی رائے ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی مجھے موقع دیں گے. دیکھیے, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہے ہر پاکستانی کا دل ہوتی ہے. جی, کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے, جو اس کا حفاظت کرنے والا بازو ہوتا ہے, اس ملک کے شہری اس سے محبت کرتے ہیں. جی بالکل, اور غیر مشروط محبت کرتے ہیں. جی بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 20,000 25,000 میں آپ کے لیے مرنے کے لیے چلا جاتا ہے. وہ ایک جذبہ ہوتا ہے, اپنی قوم سے, اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے. جو لوگ جی بالکل, جی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ملک و قوم کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں, اور اس جذبے کے لیے, اس قربانی کے لیے وہ قومیں اس سے محبت کرتی ہیں. یہ ایک چیز ہے. اور وہ جو فوجی ہیں جو یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ان کے پیروں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. جی, ان فوجیوں سے تو گلہ بھی نہیں ہے, اور ان فوجیوں کا کوئی کردار بھی نہیں ہوتا. اصل پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ جب اوپر بیٹھے ہوئے جو فوجی اشرافیہ ہے وہ اس بات کو 70 سال سے سمجھ نہیں پا رہے کہ دیکھیں وہ عقل کل نہیں ہے, اور نہ ہی وہ ملک کے مالک ہیں. وہ ملک کے ملازمین ہیں اور ایک ماتحت ادارے کے اہلکار ہیں. ان کی جو ذمہ داریاں آئین میں تفویض کردہ ہیں, ان کو ان کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرنی چاہیے. جی ناصر صاحب جمال صاحب کچھ. ناصر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم, اور اس کے بعد آپ سے بڑی محبت کے ساتھ نواز شریف کی سزا پہ تعزیت کرنا چاہوں گا. آپ کے ممدو تھے, اور ساتھ میں یہ سوال بھی کہ آپ ریسنٹلی ہی چھوٹے میاں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کے اس پہ تبصرے پہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے اس ملک کے سارے خرابیوں کا ذمہ دار قرار دے دیا. نواز شریف کے اوپر 300 ارب کی جو ہے کرپشن ہے اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. اچھا, اس کے بعد پاناما میں نام آیا, اسٹیبلشمنٹ نے ڈلوا دیا. لندن میں 4 لیگزری اپارٹمنٹس ہیں ایون فیلڈ میں, یہ بھی نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے فورس کر کے کہا کہ بھائی تو خریدو. پاکستان میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں بنایا جس میں اپنی بیگم صاحبہ کا علاج کرائے, یہاں بھی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ اپنے گناہوں کی سزائیں, اپنے گناہوں کے سارے جو ہے نا, اپنے جرائم کے سارے, وہ ہم کب تک اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال کے میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی بات تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خود جو ہے ان گملوں سے پروان چڑھ کے یہاں تک آیا. آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو جو ہے ایک دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے تو یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے دبنے کے لیے تیار ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا فردوس بھائی, اب آپ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں نا, ہمیں آپ کو جواب اس طرح دینا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے, آپ نے کیے 6 سوال, میں ایک سوال کا مفصل جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ نے فرمایا نواز شریف, شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہاتھ, یا عمران خان یا اسد زرداری, کوئی بھی سیاستدان لے لیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تو بدقسمتی سے سیاستدان ہے کوئی نہیں. یہ سیاستدان تو نہیں ہے
نیچرل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ادارے سے گرو کر کے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آرمی کے جرنیلوں نے جن کو پروان چڑھایا ہمارے اوپر مسلط کیا. انہوں نے اگر کوئی گروم ہونے کے بعد اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا تو آج نواز شریف یہ کہتا ہے کہ سرکاری اداروں کو, سرکاری ملازمین کو اپنے حد میں رہنا چاہیے. تو ہم نواز شریف کی سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ بات ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نواز شریف کو قاعدہ مان لیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. اور اگر چھوٹے میاں صاحب فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, فوج کے ساتھ کون ہاتھ نہیں ملانا چاہتا؟ ہماری فوج ہے نا, انڈیا کی فوج تو نہیں ہے. فوج ہماری ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں, پرابلمز ہو سکتے ہیں, نقطہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال ہماری فوج ہے. ہم اس سے الگ ہو کر اور وہ ہم سے الگ ہو کر کچھ نہیں ہے. تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. فوج کی اپنی حد بندی کرے. اب آپ دیکھیں, آپ نے کہا 300 ارب روپے کی کرپشن کی ہوگی. مجھے کوئی وہ نہیں ہے, اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر آسمان سے پیسے برسیں اور بیلچوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں تو پھر بھی اتنے اثاثے اکٹھے نہیں ہوتے جتنے نواز شریف, عمران خان یا زرداری کے پاس ہیں. لیکن میں یہ بھی لائیو کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس قوم کو جرنیلوں کے اور فوجی افسروں کے اثاثے پتہ چل گئے, ان کو آصف زرداری, نواز شریف اور عمران خان ولی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات, 300 ارب کے اثاثوں کی کرپشن, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک جو بینچ تھا جو اس نے فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے اس کے تبصرے پڑے کہ کیا جج ایسے فیصلے کرتے ہیں, عدالتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن اس عدالت نے, اس بینچ نے بھی یہ لکھا کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی. پھر یہ جو بیچارہ یرغمال, یہ بشیر میمن جو تھا, وہ جس کو لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا, دستخط بھی کسی اور نے کر کے اس کے پاس بھیجا, اس نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ کرپشن نہیں کی, بدنیتی, بددیانتی اور کرپشن ثابت نہیں ہوئی. اب اس طرح کی یرغمال عدالتوں میں بھی اگر کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو میں یہ بات ماننے کے لیے, اس نقطہ نظر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف کرپٹ ہے. محترم آپ کیسے ناصر صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کرپشن ثابت نہیں ہو گئی؟ جواب دے دینے دیں, میں مختصر کرتا ہوں. آپ کافی لمبا کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن ثابت نہیں ہو گئی ہے. عدالت میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 اپارٹمنٹس ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, نواز شریف نے کہا میرے نہیں ہیں, حسن اور حسین نے کہا ہمارے ہیں. ہاں, تو حسن حسین ہمارے ہیں انہوں نے کہا, اور حسن حسین نیب کی عدالت سے, احتساب کی عدالت سے مفرور ہے. ان کے بارے میں والد صاحب نے, ان کے بارے میں عدالت نہیں ہے. والد صاحب, سر والد صاحب فردوس بھائی, آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, سارے حالات کو جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عدالتیں؟ بالکل سمجھتا ہوں, کیونکہ انہی عدالتوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر سر میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. 5 سال پہلے انہی عدالتوں میں میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. انہی عدالتوں میں احسن اقبال, خواجہ آصف, رشتے نہیں ہیں. دیکھیں یہی لوگ کہا کہ آپ میاں صاحب کو چھوڑ دیں, میاں صاحب آصف زرداری ہو, میاں صاحب کو تو چھوڑنے نہیں دیں گے, میاں صاحب کو نہیں چھوڑیں گے سر, میاں صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. نظام کی بات کریں, میاں صاحب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, 10 سال کی سزا ہو گئی. آپ مختصر ہم یہ بتائیں, یہ عدالتیں ان کو بندہ عدالت کہہ سکتا ہے. سپریم کورٹ سمیت میں بات کر رہا ہوں, ثاقب نثار سمیت, کہ جس میں رو انوار جیسے لوگوں کو ضمانتیں دی جاتی ہیں, ان کو صاف کر کے بلایا جاتا ہے اور ان کو گھروں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے. اور ملک, اب مجھے بتائیں نواز شریف نے کرپشن کی ہوگی, رو انوار کا اور مریم نواز کا تقابلی جائزہ لے لیں. آپ مجھے بتائیں, ہم ان کو جج مان لیں اور ان کے فیصلوں کو ہم فیصلہ مان لیں؟ سر دیکھیں راؤ انوار پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں, راؤ انوار پہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے آپ یہ بتائیں آپ کا قانون, سر آپ کا قانون یہ ان کی بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مشرف کو بلائیں, یہ 17 رکنی مشرف کو کیوں بلائیں سر؟ دیکھیں راؤ انوار, اچھا ملک صاحب ایک تازہ خبر آئی ہے کہ سر راؤ انوار کو آپ کا قانون وہ قاتل ہے, ٹھیک, مانتے قاتل مانتے, لیکن آپ کا ہی قانون اس کو اجازت دیتا ہے قاتل کا ضمانت ہو سکتا ہے. یا تو آپ اپنے اس قانون کے سکم کو دور کریں. آپ کے قانون میں موجود ہے قاتل کی ضمانت کون کرے؟ جب کوئی قانون بنانے لگتا ہے بندوق والے سر پہ بندوق رکھ لیتے ہیں. سر آپ دیکھیں, آپ قانون دیکھیں, عدالتوں کو ٹھیک کرنا, عدالتوں کو ٹھیک کرنا کس کا کام تھا؟ پورے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ 35 سال تک میاں صاحب نے اس ملک میں حکومت کی, عدالتوں کو کیوں ٹھیک نہیں کیا؟
ان کو عدالتیں اس وقت بری نظر آتی ہے کاروبار تباہ کرنے کی، تو کیا کریں گے آپ؟ کیسے کہیں گے کہ قانون بنائے؟ کیسے بنائے قانون؟ سر دیکھو عدالتیں ان کو اس وقت تک اچھی لگتی ہیں، جب تک ان کے خلاف فیصلے نے بنوایا تو اب کوئی نہیں بولتا۔ سر عدالتیں ان کو اس وقت تک اچھی لگتی ہیں جب ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتی، آپ کی آواز بہت ان کے خلاف فیصلے کرنے لگتی ہیں تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ ملک صاحب ابھی میاں صاحب جا رہے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں، لاہور پہنچیں گے یا اللہ جانے ان کو کہاں لے کے جایا جائے گا؟ دیکھیں میاں صاحب پہنچے یا نہ پہنچے، میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیے جی بات ایک ہی ہے، اس وقت سیاسی لوگوں کو، فوجیوں کو اور سیاسیوں کو اور ان ججوں کو جی ان کو سب کو بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کو ملک بنانا ہے یا راجواڑہ بنانا ہے، اور اگر یہ طے نہیں ہوگا تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ کوئی ملک، یہ ریاست اس طرح چلے گی نہیں۔ ملک صاحب کل کے بعد جو کام شروع ہوگا اس کے بعد ریاست میں کسی ایک سمت میں لگنا ہے، اور اگر یہ باعزت طریقے سے اپنی اپنی حدود میں واپس نہیں جائیں گے تو قوم اٹھا کر ان کو سمندر بند کرے گی۔ ملک صاحب آپ ہمیں مایوس نہ کریں، سیاستدان ہو، وہ جرنیل ہوں، وہ جج ہوں، بیوروکریٹ ہوں، جو بھی ہوں، جو بھی اپنی آئینی حدود کے اندر نہیں رہے گا اور قوم کو قوم نہیں سمجھے گا، اس کا انجام کے بعد جو ہے وہ بھیانک شروع ہو جائے گا۔ ابھی آپ ہمیں مایوس نہ کریں، ہم بڑے پر امید ہیں، اب مسئلے کا حل بتا دیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے، میں آپ کو کہہ چکا ہوں، مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ جج، یہ جرنیل اور ٹاپ کلاس جو بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریسی وہ، اور یہ سیاستدان جو پڑی 4-6 پارٹیاں، عمران ہے، نواز شریف ہے، زرداری ہے، سراج الحق ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اور دوسرے جو بھی مطلب ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں، یہ بیٹھ جائیں، مل کے طے کریں۔ کیوں 22 کروڑ لوگوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے انہوں نے؟ مل کے طے کر لیں کہ بھائی یہ ہماری حدود ہیں، ہم یہ کام کریں گے، کیا حرج ہے اس میں؟ اناک ہم مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بہترین، بہت اچھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بندوق کے زور پر قانون بھی ان کا چلے، وہ منہ سے جو نکالے وہ انصاف بھی ہو، وہی ملک میں جو چاہیں وہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ہو چکا ہے 70 سال سے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی جو حد ہے اس میں اس کو رہنا ہوگا۔ چلیں ملک صاحب، آپ ویسے آخر میں آ کے آپ غیر جانبدار ہو گئے، یہ بڑی خوشائند بات ہے، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ میں غیر جانبدار نہیں ہوں، بالکل غیر جانبدار نہیں ہوں، غیر جانبدار کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، حق اور باطل کی لڑائی میں غیر جانبدار کوئی پوزیشن نہیں ہوتی۔ میں آئین پاکستان کے ساتھ ہوں جی، میں بالکل غیر جانبدار نہیں ہوں، اور جو آئین کے خلاف جتنی حد تک بھی اس میں غلط کام کر رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ آئین پاکستان کے تحت تو نااہل ہے میاں صاحب؟ نہیں، کون یہ ان عدالتوں کے کہنے پہ کون سا نااہل ہو گیا؟ تو عدالتوں کو آپ نہیں مان رہے، آپ کے آئین، سر آپ کے آئین کے رائے عدالتوں کو ماننا ہے۔ دیکھیں آئین کے تحت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو 7 جج سپریم کورٹ کے ہیں ان کو تو ہم جج ہی نہیں مانتے۔ سر آپ عدالتوں کو نہیں مان رہے تو صوفی محمد والا موقف ہو گیا۔ نہیں، یہ ان کی بات نہ کریں آپ، سپریم کورٹ کا فل بینچ بلائیں، میاں صاحب کو پھانسی دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کو اعتراض نہیں ہے ان کی پھانسی پہ؟ کہاں قید کیے ہوئے ہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، چیزوں کو اوپن کر کے لیں، انصاف وہ کریں جو نظر بھی آئے۔ پوری دنیا تھو 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 کر رہی ہے ان عدالتوں پر، اور خاص طور پہ ثاقب نثار پر، تو پھر آپ بتائیں نا ہم کیسے مان لیں گے انصاف؟ سر ہمارے ان فیصلوں کو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے، انڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ انڈیا جو پاکستان میں اتنے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں۔ مجھے ایک اخبار کا حوالہ دے دیں جس میں ثاقب نثار کی حرکتوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہو، قانون کا ان فیصلوں کا حوالہ دیا گیا۔ اچھا سر، میں آپ کو ایک اخبار کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو ایک اخبار کا حوالہ دینے جا رہا ہوں سر۔ رکیے، برطانیہ کا اتھینٹک اخبار ہے ڈیلی میل، ٹھیک ہے؟ ڈیلی میل اخبار ہے، بہت مشہور اخبار ہے، اس نے صرف ایک ہفتہ پہلے اس نے یہ جو ہے انکشاف کیا، پوری دنیا میں ان کی وہ خبریں چھپی کہ میاں نواز شریف کے پاس لندن میں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیلی میل 5 کروڑ جو ہے نا، نواز شریف کی بات میں نہیں کر رہا، میں ثاقب نثار کی بات کر میں رہا ہوں۔ نواز شریف کے بارے میں جو دیکھو پاناما میں نام آ گیا اس کو آپ نہیں مان رہے، انٹرنیشنل اخبارات کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو چور کے رہے ہیں انٹرنیشنل اخبارات۔ شریف کا نام کدھر ہے؟ سر میں آپ کو ڈیلی میل کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ڈیلی میل جو ہے وہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کرپٹ آدمی والا۔ میں ڈیلی میل کا 2 سال یہاں سے کارسپونڈنٹ رہا ہوں، مجھے ڈیلی میل کا بہت اچھی طرح پتا ہے، میں نے اس کا وہ پورا قلم پڑھا ہے۔ سر یہ آپ نے پڑھا ہے، ان کو بھی جانتا ہوں، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہوگا، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا ان ججوں کے فیصلے دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں،
میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی ایک عدالت کا ریفرنس دے دے. عدالت کو تو چھوڑے, کوئی جو جرگا ہوتا ہے نا پختونوں کا, اس میں بھی اس طرح کے گھٹیا فیصلوں کی کوئی ریفرنس آپ نہیں مان رہے سر. میں کہہ رہا ہوں 500 کروڑ کی کرپشن ہو گئی ہے, اس کو لکھ لیا. اس نے ان فیصلوں کو فیصلہ لکھا ہو پھر میں مان لوں گا. یہ کوئی قانونی فیصلے نہیں ہے, کوئی آئینی عدالت نہیں ہے. یہ تو یرغمال لوگ ہیں, جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. چلے جی ملک صاحب بہت اس لیے ان کے فیصلوں کو میں نہیں تسلیم کرتا, نہ قوم تسلیم کرتی ہے. کل بتا دے گی قوم ان کو کہ ان کے فیصلوں کو کیا. چلے دیکھتے ہیں, کل بہت نزدیک ہے, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے کہ پاکستان کی دیکھیں عبداللہ صاحب بڑی عجیب بات میں انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں میاں صاحب 5 سال کے اندر یہ انہوں نے برات کا اعلان کر دیا کہ میاں صاحب کو اب سیٹ پہ لگا دیں. عموماً انہوں نے نہیں کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ محبت پھر گھما پھرا کے وہ کان کو سامنے سے پکڑو پیچھے سے محبت آ جاتی ہے. میرے دوست ہیں ناصر صاحب, بڑی ان کے ساتھ نوک جھوک اپنی جگہ پر. دیکھیں میاں صاحب عمران خان جب دھرنا دے رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس وقت میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ بھائی فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں, سڑکوں پہ نہیں ہوتے. یہ میاں صاحب کے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ فیصلے سڑکوں پر نہیں عدالتوں پہ ہوتے ہیں. لیکن جب اپنے خلاف فیصلے آیا تو کہا جی عدالتوں پہ فیصلے ہم نہیں مانتے ہیں, ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو سادہ لفظوں میں منافقت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہی میاں صاحب تھے کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گئے جس وقت یوسف رضا گیلانی کا مسئلہ تھا. اس نے کہا عدالت 10 دفعہ بھی کسی کو نااہل کرتی ہے تو عدالت یہ اختیار رکھتی ہے. لیکن جب خود کو نااہل کیا تو کہا نہیں جی عدالت جانبدار ہے. یہی عدالت تھی جس کے بارے میں احسن اقبال, خواجہ آصف, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد نون کی جتنی قیادت ہے, مشاہد اللہ تک کے بیانات تھے. جب یہ عدالت کن کے خلاف بات کر رہی تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف یہ فیصلے دے رہی تھی, تو سارے اس عدالت کے تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملا رہے تھے. لیکن جب اپنا لیڈر پھنس گیا, علی بابا پھنس گیا, تو یہ عدالت بری ہو گئی. دیکھو گندی اور گھٹیا جو حرکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سارے جو غلطیاں ہیں, اپنے سارے جو جرائم ہیں, وہ پاک فوج کے سر تھوپنا چاہتے ہیں. عوام کو گمراہ کیا. مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے عوام کو گمراہ کیا فوج کے خلاف. دیکھو انڈیا اتنے عرصے میں جو کچھ نہیں کر سکا فوج کے خلاف, یہ کرتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عدالتیں نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, اداروں کو آپ نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ آپ کرپشن کر رہے ہیں, ہم آپ کو نہیں مان رہے. خرابیاں تو ہیں. فیصلے آپ کے حق میں آئے, آپ کے خلاف آئے, فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس. ٹھیک ہے نا, یہ عدالتیں آپ, ٹھیک ہے, ان عدالتوں میں اصلاحات کرنا کن کا کام تھا؟ ٹھیک ہے, آپ کی حکومت رہی 3 دفعہ, آپ وزیر اعظم رہے, آپ قوم کو بتائیں کہ عدالتی نظام میں آپ نے کیا اصلاحات لے کر آئی. جج خود بیٹھ کے اس میں اصلاح نہیں کر سکتا ہے. آپ نے قانون سازی کرنی ہے. راؤ انور چھوڑا گیا, قاتل تھا, لیکن آپ کے قانون میں جو قانون آپ نے کہا بھائی قانون ساز اسمبلیاں ہوتی ہیں, قانون کہاں بنتا ہے؟ اسمبلی میں. آپ کی اسمبلی سے قاتل کو ضمانت فراہم کرتی ہے. یہ قانون آپ کی اسمبلی نے بنایا, عدالت نے نہیں بنایا. تو آپ ایسے قوانین بنائیں جس سے مطلب بینیفٹ نہیں لے سکے مجرم. اب یہ جو آ رہے ہیں جی وہاں پہ لوگ مطلب وہ کرے, جیل جائے گا, اس میں جائے گا, فلانا استغفار. دیکھ ان کی ذہنی سطح دیکھ لیں. اس نے وہاں سے ہی ابھی آرڈر کیا ہے اور اپنے ذرائع سے, اپنے وکیلوں کے ذریعے, کہ مجھے ناشتہ جو ہے نا جیل کے اندر میرے گھر سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جیل جائے گا, اور اندر جو ہے اس کی کوٹھی ہے, وہاں جیل اس کی کوٹھی ہوگی, وہاں ملازمین ہوں گے, وہاں میٹنگز ہوں گی, سارے کس چیز طرح. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اس کو ہم مجرموں کے ساتھ رکھا جائے, چکی پسوائی جائے اس سے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کرپشن جو ہے نا یہ کوئی قومی خدمت انجام دے کے جیل نہیں جائے. جمال صاحب یہ کہ میرا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ چوری تو پاکستان کی سیاست میں بڑے لوگوں نے کی ہے, لیکن ابھی عوامی تاثر یہ ہے کہ عدالت بالکل نواز شریف کے پیچھے پڑی ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤ, کیا یعنی ہم یہ سمجھے, آپ ابھی ہمارے ناظرین کو مجھے یقین دہانی کرائیں, کیا ہم پر امید رہیں کہ دیگر جتنے بھی ہیں ان کی باری بھی آئے گی یا نہیں؟ یہاں دیکھو پہلے ایک بات, عدالت ختم ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اہم سوال ہے. دیکھو شروع میں ایک پرسپشن یہ پایا جاتا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں چور ہیں, دونوں باریاں بدل کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ باریاں لیتی. نون لیگ آتی ہے کرپشن کرتی ہے, پی پی اس کے بعد جاتی, ٹھیک ہے نا, خاموش رہتی ہے. پھر یہ آتی ہے, یہ کرپشن کرتے ہیں, تھوڑے سے بولا, خاموش ہو گئے. ایک دوسرے کو نہ عدالتوں میں گھسیڑا, ٹھیک ہے نا, گھسیڑا تو بھی مطلب لاہور اور پشاور کی سڑکوں نہ سڑکوں پہ گھسیڑا. دیکھو اس نے دھمکی دی شہباز شریف نے, ٹھیک ہے, میں اس کو لاہور کی سڑک میں گھسیڑ لوں گا. وہ لاہور کی سڑکوں میں گھسیڑا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فرینڈلی اپوزیشنز تھی. کیا تھی؟ فرینڈلی اپوزیشن. اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس میں اس کی پارٹی کا نہیں ہوں,
ان پہ ایک عذاب مسلط کیا. کن پہ؟ نون لیگ پہ. وہ عذاب کون تھا؟ عمران خان. عمران خان ان پہ مسلط ہو گیا. دیکھو عمران خان کے اوپر آپ یہ سوال کسی بھی طرح نہیں اٹھا سکتے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کو عدالتوں میں لے کر کیوں نہیں گیا, ایم کیو ایم کو لے کر کیوں نہیں گیا. دیکھو دنیا میں عمران خان اپوزیشن تھا, ٹھیک ہے, دنیا میں کسی بھی ملک کی اپوزیشن کو اٹھا کے دیکھے سیاسی سسٹم کے اندر, اپوزیشن ہمیشہ کس کے خلاف ہوتی ہے؟ برسر اقتدار, برسر اقتدار حکومت کے خلاف پارٹی, ٹھیک ہے. انہوں نے اچھے جج کیے, اچھے وکیل کیے, انہوں نے دیکھو یار فائٹ کیا, کتنے مہینے وہ ادھر رہے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے, انہوں نے فائٹ کیا کس کے خلاف؟ برسر اقتدار حکومت کے خلاف, ان کی کرپشن کے خلاف. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ دیکھو پیپلز پارٹی کے خلاف, پیپلز پارٹی خود اپوزیشن میں تھی, ٹھیک ہے, ان کے خلاف آئین اور قانون اور دنیا کے دستور کے مطابق تحریک انصاف کے ذمہ نہیں تھا ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, ان کو لے کے جانے کا, کیونکہ دنیا کے کوئی بھی اپوزیشن اپنے ہی اپوزیشن کے خلاف وہ نہیں کرتی. ایک دیکھیں جمہوریت کے, ہم جمہوریت کے سسٹم کی بات کریں تو جمہوری سسٹم کے اندر ہے. اب میں سوال آپ سے یہ کروں گا, زرداری کرپٹ ہے, نواز شریف مان رہا ہے کہ زرداری کرپٹ ہے, یہی کہہ رہا ہے کہ زرداری کرپٹ ہے, ڈاکٹر عاصم کرپٹ ہے, شرجیل کرپٹ ہے. عمران خان نے ان کا کیس, پھر بھی عمران خان ان کا کیس لے کر عدالت میں گیا, نہیں بخاری گیا عدالت میں, لیکن ان کے پاس اتنے ریفرنس مضبوط نہیں تھے, اس پہ وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ یہاں مشغول تھے. تو مجھے بتائیں یہ سارے نون لیگ جب کہتی ہے یہ سارے چور ہے, ڈاکو ہے, تو نون لیگ ایک کیس بتائے, ایک وکیل بتائے کہ ان کو لے کر گئی ہو عدالت میں. بھائی تمہاری حکومت ہے, تم ان کے خلاف کارروائی کرو. نون لیگ نے ایک کیس زرداری کے خلاف, زرداری کو لے کر گئی نہیں کیا. یعنی ہم اس کو وہ مکمکا والا سسٹم, مکمکا, یہ آپس میں مکمکا ہوتے ہیں. دیکھیں عمران کا بیان کل آ گیا, کل عمران کا بیان آ گیا, اس نے کہا اب زرداری کی باری ہے, اس نے کہا نواز شریف گیا جیل, ابھی زرداری کی باری ہے, ہم آئیں گے حکومت میں, پہلے زرداری کو لٹکائیں گے. چلیں جمال صاحب, ٹائم ہمارے پاس بالکل مختصر ہے, ابھی ظاہر بات ہے انتخابات ہیں, کچھ ہی دن ہیں اور قوم نے فیصلہ کرنا ہے. اور مجھے تو یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ بیرون ملک سے جو پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں دھڑا دھڑ, صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو ہر بندہ اس کی مرضی, اس کی پارٹی. دیکھو عبداللہ صاحب, میں یہ کہوں گا ہر بندے کو اپنی مرضی نہیں کرنی ہے اس دفعہ, بلکہ ہر بندے کو دیکھو یہ کرے, میری پارٹی نہیں, کوئی پارٹی ہماری نہیں ہے, سب پارٹی. چلیں یہ 2-4 ٹپس دے دیں کہ ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یار ملک کا مفاد کس میں ہے, ٹھیک ہے, ذاتی مفادات کو, ذاتی وابستگیوں کو, ذاتی تعلقات کو, ذاتی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھیں, ٹھیک ہے. یہ 2 پارٹیاں ہیں. دیکھو مین 3 پارٹیاں آپ کے الیکشن میں جا رہی, باقی ساری کیا ہے وہ ادھر ادھر کی, اس نے جا کے بعد میں جیتنے والے کے ساتھ ملنا ہے, باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں. 3 پارٹیاں ہیں بنیادی طور پہ, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی, یہ میجر 3 پارٹیاں ہیں. اور ایم ایم اے کو آپ نے نکالا. ایم ایم اے تو ہے ہی نہیں نا, وہ ان کے نائب صدر کہہ چکا ہے, وہ پورے پنجاب میں کہیں بھی جیت نہیں رہی ہے, پنجاب میں جیت نہیں رہی ہے. صوبہ سرحد میں جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ جا کے شہباز شریف کو جتا رہے ہیں, تو کہاں یہ جیتیں گے, ان کا تو ویسے وہ بنا تھا رائے ونڈ کے اشارے پہ. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیتنا ان 3 پارٹیوں نے بنیادی طور پہ, باقی ان کے ساتھ ملیں گے. ان 3 پارٹیوں میں 2 پارٹیاں وہ جن کو 35 سال سے مزمار ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نون لیگ بھی ہے, یہ پیپلز پارٹی بھی. ان کو 35 سال سے ریگولر 3 دفعہ ہم نے چانسز ان کو دے دیا, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں قرضے, ٹھیک ہے نا, ہم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا سسٹم تباہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا, آپ دیکھیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بہت سارے جو مسائل ہیں, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, ہمارے ملک میں. ان 3 کو آزمایا, کہتے ہیں مومن 2 دفعہ ایک سوراخ سے نہیں گھسا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں دگا جاتا ہے. ہم 3 دفعہ اس ایک سوراخ سے, ٹھیک ہے. دیکھو نواز شریف کے ساتھ چودھری کیا نام دیتے ہیں, چودھری شجاعت, اس نے اپنی کتاب میں لکھا, اس نے کہا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کو 1 دفعہ نواز شریف نے دھوکہ دیا, مجھے 12 دفعہ دھوکہ دیا تھا. اس نے لکھا 12 دفعہ مجھے دھوکہ دیا, اس نے وہ اپنی کتاب میں لکھا. تو یہ ان کو اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے والا چودھری نثار کہتا ہے میں انکشاف کر لوں گا یہ سارا. تو یہ دونوں آزمائے, یہ عمران خان پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ہم نے آزمایا نہیں ہے کہیں پہ, دیکھو اس کو ہم نے کوئی وفاق, کوئی حکومتی عہدہ ابھی تک دیا نہیں. یہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, ایک موقع اس کو دے دیں. میں ان کی پارٹی کا نہیں ہوں, ان کی پارٹی پہ کرٹیسائز بھی کر لیں گے, بہت سارے مسائل ہیں ان کی پارٹی میں, لیکن ایک موقع اس کو دے دیں. اس نے شعور دیا قوم کو کرپشن کے خلاف. دیکھو نواز شریف آج عدالت میں گھسٹ رہا ہے تو اس کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس دیکھو بہت ساری کمزوریاں ہوں گی, لیکن اسے کو ایک موقع دیا جائے. ایم ایم اے کو کیوں موقع نہیں ملنا چاہیے؟ ایم ایم اے خود موقع لینا نہیں چاہتی ہے, وہ اپنا موقع اس کو دے رہی ہے نواز شریف کو.
وہ تو موقع لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یار. کوئی کامن سینس کی بات کرے. دیکھو زرداری ہار رہا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن زرداری آج بھی کہہ رہا ہے وزیر اعظم میں بناؤں گا یا میں بنوں گا, میں بناؤں گا یا میں بنوں گا. لیکن ایم ایم اے کا نائب صدر اعلان کر رہا ہے کہ پورے پنجاب میں ہم کہیں نہیں جیت رہے. تو کیا سمجھیں گے آپ؟ پورے پنجاب میں ہم نہیں جیت رہے اس لیے نون لیگ کو ووٹ دے دو. اس نے تو اشارت صاف کہا ہم پنجاب میں کہیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے ہمارے کارکن نون لیگ کو ووٹ دے دیں. وہاں پہ پریس کانفرنس کی سوال میں کہا کہ یار شہباز شریف کو جتانا ہے, اپنے بندے کو بٹھائیے, خود جیتنا نہیں چاہتے تھے. میں کون کس لیے بنیر میں انہوں نے بٹھایا, بنیر میں جماعت اسلامی کا بندہ بٹھایا جیتنے والا. تو یہ دیکھیں باقی ساری جو جماعتیں ہیں چاہے مذہبی جماعتیں, دیکھو مذہب تو ایک وہ ہے عبداللہ صاحب, مذہب کو ہم بدقسمتی سے مذہب کو اتنا سطحی چیزوں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ترس آ رہا ہے مذہب پہ. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نہیں ہے. دیکھیں بندے وہ آج آیا فیس بک سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک دیوار پہ لکھا ہے کہ یار ہمیں ووٹ دے دو, جنت کی ذمہ داری لے لو. بھائی جنت کی ذمہ داری تم دینے والے کون ہوتے ہو؟ جنت تمہارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. یہ تو کوئی صحابی بھی یہ گارنٹی کسی کو نہیں دے سکتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. اللہ کے رسول بھی کسی کو گارنٹی دیتے ہیں, ضمانت دیتے ہیں تو وقت کے بعد دیتے ہیں. یہ تو عشرہ مبشرہ میں داخل کر لیا انہوں نے اپنے بندوں کو, ٹھیک ہے. تو یہ عبداللہ صاحب کرپٹ, مطلب ایک ہمارا معاشرے میں جو مزاج بنا ہے نا, ایک ہم لوگ مسئلہ یہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قوم میں دیکھیں, ترکی میں دوسرے جگہوں پہ 10 سال 20 سال کے اندر تبدیلی آ گئی اور قوم اٹھان کی طرف گئی, اٹھی. ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارے رویے ہیں, ہم غصے میں آ جاتے ہیں, ہم تعصب میں آ جاتے ہیں, ہم پارٹی بازی میں آ جاتے ہیں. اور دیکھو وہ کہتا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اس طرح کے ذہن لے کر ہم کب تک ہو جائیں گے؟ تو اس لیے میری قوم سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را اس دفعہ ووٹ تبدیلی کے لیے دے دے, اس دفعہ ووٹ پاکستان کے لیے دے دے, اس دفعہ ووٹ اپنا ضمیر کا فیصلہ سمجھ کے, اپنی شہادت سمجھ کے ایسے لوگوں کو دے دے جن کے بارے میں باکردار ہو, جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ جا کے جو قانون سازی کریں گے اس قانون سازی میں ملک کے پیسے لوٹنے والے. دیکھیں انہوں نے قانون سازی کیا کہ عبداللہ صاحب 62 اور 63 کو ختم کروائی. 62 63 کیا ہے کہ جو لیڈر چن کے آئے گا وہ کیا ہونا چاہیے, صادق و امین ہونا چاہیے, اس کو ختم کر دیا. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے, ایسے لوگوں سے ہم نے, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو خدا را ووٹ دے دے جو اس ملک کو لے کر آگے چلے, چاہے اس ہماری اسلامی اقدار کا پاس رکھیں, ہماری تہذیب کا پاس رکھیں, ہمارے کلچر کا پاس رکھیں اور ہمارے جذبات کو مجروح نہ کریں. دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں آئی, کبھی انہوں نے ہمیں مذہبی طور پہ یعنی پریشان کیا ہے, کبھی ہمیں اجتماعی طور پہ, کبھی ہمیں قومیت کے نام پہ, مسلکیت کے نام ہے کہ یعنی مختلف طریقوں سے. تو آپ کی شہادت ہے, آپ کا ووٹ آپ کی گواہی ہے. اب گواہی آپ کیسے بندے کے بارے میں دیتے ہیں. اب دیکھیں ایک آدمی ہے, اگر آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کہ وہ اسمبلی میں جائے گا, اسمبلی میں کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کام میں اس کے اجر میں آپ بھی برابر کے شریک اور حصہ دار ہیں. ایک آدمی ہے بد کردار ہے, وہ آپ کے ووٹ سے جیت کے اسمبلی فلور تک جائے گا, وہاں پہ کوئی ایسی حرکت کرے, وہاں پہ کوئی ایسا بل پاس کرے, وہاں پہ کوئی ایسی قانون سازی کرے جو نہ ہماری اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دے, نہ ہماری کلچر, نہ ہماری تہذیب, نہ ہماری ثقافت, تو اس میں آپ برابر کے اس جرم میں, اس مجرم کے جرم میں آپ برابر کے شریک ہیں. تو یہ چیز سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ دیں. اب آپ کا ضمیر جس پہ مطمئن آ جائے, کوئی لازم نہیں ہے, بلکہ آپ شخصیت کو دیکھیں. ظاہر بات ہے جو آدمی آپ کے حلقے میں ہیں 2-4 ہوں گے, ان میں سے آپ ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ اپنا ضمیر مت بیچیں کہ یہ میرے لیے سڑک بنائے گا, یہ میرے لیے پانی کا بندوبست کرے گا, بلکہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں اور پاکستان کو مد نظر رکھ کر, پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کے, اس کو مقدم رکھ کے آپ فیصلہ کریں. اجازت دیجیے ناظرین, اگلے پروگرام میں آپ ناظرین سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.